تعالى وبركاته. الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
چلائی سے جو کھڑبڑ ہوتی ہے وہ تکلیف دہ. ہر چیز کے متعلق ایک پہچان مقرر کی جاتی ہے، کسوٹی ہوتی ہے جس پر پرکھا جاتا. سونا آپ صاحبوں کو بہت عزیز، بہت پیارا. میری بہنیں تو اس کی اتنی عاشق کہ ویسے گلے میں بوجھ ڈالتے ہوئے ہر ایک شخص گھبرایا کرتا ہے، لیکن اگر سونے کا 4 پاؤنڈ کا بوجھ بھی ان کے گلے میں ڈال دو تو ان پر پار نہیں گزرے گا. وہ کہیں گی کہ ہاں اور اس کو بڑھا دو تو اچھا. لیکن ہر پیلی چیز کو سونا نہیں کہتے. امیٹیشن کا دروازہ کھلا ہوا، نقلی مال بازار میں بہت آ رہا. اس لیے آپ سونا خریدتے وقت پہلے اسے کسوٹی پر پرکھ کر دیکھتے ہیں. اگر واقعی سونے کا ٹس دیتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ سونا، اور اگر سونے کا رنگ نہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سونا نہیں ہے، امیٹیشن. ہر چیز کے لیے ایک کسوٹی ہوتی، اس کسوٹی پر پرکھ کر اسے دیکھا جاتا. ہر چیز کو جو آپ نام دیتے ہیں، نام دینے سے پہلے آپ یہ سوچ لیا کرتے ہیں کہ اس کا کنسیپشن کیا ہے، اس کا تصور کیا. اس وجہ سے ہم یہ نام اس کو دے رہے ہیں. آپ نے اس میز کو میز کہا، کرسی کو کرسی کہا. کیوں؟ اس واسطے کے ایک خاص تصور آپ کے دماغ میں میز کا ہے، وہ تصور اس چیز میں پایا جاتا ہے، لہذا آپ اس کو میز کہتے ہیں. کرسی کا ایک خاص تصور آپ کے دماغ میں ہے. جب تک وہ اس کرسی کے کام کو انجام دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کرسی. جب وہ اس کام کو انجام دینا چھوڑ دے پھر بھی اسے کرسی کہو گے؟ نہیں. میز جب تک میز کا کام انجام دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ میز. اور میز اگر میز کے کام کو انجام دینا چھوڑ دے تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ میز نہیں. ایسا کہ یہی پے ہے، یہی تختہ، یہی لکڑیاں، یہی کیلیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر یہ ٹوٹ گئی اور میز کا کام دینا اسے چھوڑ دیا تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچرا ہے، ڈھیر ہے، کرسی نہیں ہے، میز نہیں. اسی طرح دوسری چیزوں کی طرف نظر دوڑائیے. آگ کو آپ آگ کہتے ہیں. کب کہتے ہیں آگ؟ جبکہ وہ جلانے کا کام کرتی، جبکہ وہ اپنے اندر گرمی رکھتی. اگر گرمی نہ رہے اس کے اندر، آگ نہ رہے اس کے اور جلانے کی کیفیت نہ رہے اس کے اندر، یا پھر بھی اسے آگ کہو. انگیٹھی میں آگ موجود تھی لیکن بجھ گئی، گرمی نہیں رہی، جلانے کی کیفیت نہیں رہی. اب کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی آگ دے دیجیے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی آگ تو نہیں. وہ کہے گا انگیٹھی بھی موجود ہے، ابھی جل رہی تھی، تم کہتے ہو نہیں ہے. کیا معنی اس کی؟ اب آپ نے آگ کے نام کو چھین لیا. اب کیا کہتے ہیں؟ کولسا ہے، رات ہے، آگ نہیں. جب تک جلاتی تھی، گرمی پہنچاتی تھی، آگ کری جاتی تھی. جب جلانا چھوڑا، گرمی پہنچانا چھوڑا، آگ کا نام جاتا رہا. پانی کسے کہتے ہیں؟ جو بہتا اس کو پانی کہتے ہیں. جب تک وہ بہ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی. اسی پانی میں مٹی مل گئی، اب بہ نہیں سکتا. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا ہے، آپ کہتے ہیں کیچڑ ہے، پانی نہیں. ارے پانی تو موجود، لیکن کیا معنی؟ اس میں سے وہ صفت جاتی رہی کہ جس صفت کی وجہ سے ہم نے اس کو پانی کہا تھا، ہم نے اس کو آگ کہا تھا، ہم نے اس کو میز کہا تھا، ہم نے اس کو کرسی کہا تھا. جب تک وہ صفت پائی جاتی ہے جب تک ہم وہ نام اس کو دیتے ہیں. جب صفت جاتی رہتی ہے نام بھی چھن جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان، میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان. زید کہتا ہے کہ میں انسان، عمر کہتا ہے کہ میں انسان. لیکن انسان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تصور ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی صحیح کسوٹی ہونی چاہیے. اس کسوٹی کے اوپر ہم پرکھ کر دیکھیں کہ آیا واقعتاً وہ انسان ہے یا نہیں. اگر آپ یوں کہیں کہ صرف آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر کی ڈھانچے کا نام اسلام انسان ہے تو یہاں کے ایک ٹاؤن کے اندر کوئی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی انگریزی دکانیں، بڑی بڑی دکانیں یہاں موجود ہیں.
टेलर्स की दुकानें और ड्रेस मेकर्स की दुकानें, वहां आपको खूबसूरत खूबसूरत औरतें भी मिल जाएंगी, खूबसूरत खूबसूरत मर्द भी मिल जाएंगे, कोट पतलून पहने हुए, हैट लगाए हुए, साया पहने हुए, ड्रेस पहने हुए। आप दूर से देखेंगे नहीं बल्कि करीब भी जाकर देखेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ कि मिस्टर सो एंड सो और मिसेस सो एंड सो ये खड़ी हुई है। लेकिन जब गौर करेंगे तो कुछ भी नहीं, तस्वीर ही तस्वीर है। अरे आंखें जाहिर की नजर आ रही है, कान भी दिखाई दे रहे हैं, नाक नक्शा भी दिखाई दे रहा है, फिर क्या वजह है कि आप इसको इंसान नहीं कहते? इसलिए कि जो इंसान का एट्रीब्यूट है, जो इंसान की सिफत है, वो उसके अंदर नहीं पाई जाती, इसी बात से आप उसको इंसान नहीं कहते। इंसान की मूरत कह देंगे लेकिन इंसान नहीं कहते। अब आओ, इंसान किसे कहते हैं? मैं इंसान से बढ़ता हूं और चलता हूं, इसलिए कि सबसे पहला दावा तो जनाब इंसानियत का फरमा रहे हैं कि हम इंसान, उसके बाद दूसरा दावा जनाब का ये आता है कि हम मुसलमान। तो जरा दोनों दावों को दलील के ऊपर परख कर देख लीजिए। मैं हुक्म नहीं लगाता अपने मुताल्लिक भी और आपके मुताल्लिक भी, लेकिन हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि दावा करने से पहले अपने दावे को खुद कसौटी के ऊपर परख कर देख ले कि मैं अपने दावे के अंदर सच्चा हूं या नहीं हूं, ठीक है या नहीं। हम आपसे अर्ज करते हैं, अभी कल परसों की बात आपको याद होगी, अंग्रेजी की तकरीर के अंदर हम आपको बता रहे थे कि डार्विन जो अपने आप को बंदर की औलाद कह रहा है, वो भी इतनी चीज को जरूर मानता है कि इंसान सबसे सुपीरियर, इंसान सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कोई नहीं। इससे पहले हमने आपको किसी तकरीर के अंदर बताया कि इस तरफ साइंसदान एनालाइज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान की मूरत सबसे ऊंची चीज है और बाकी जितने हैं सब इससे नीचे। ये भी तुमने समझ लिया? दीन की तरफ से जो आवाज उठ रही है, मसीहियत को लो, यहूदियत को लो, जितने अंबिया मुरसलीन आए उनकी दावत को लो, सबने यही बताया और सबने यही सिखाया कि तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन? इंसान। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई। जनाब भी ये दावा करते हैं कि मैं हाथी से, अगरचे हाथी मुझसे बड़ा है जिस्म में, मगर मैं हाथी से बड़ा क्यों? मैं इंसान हूँ, वो हैवान। आप कहते हैं मैं ऊंट से बड़ा, अगरचे ऊंट लामा है, मैं उससे कद में छोटा हूँ, लेकिन ऊंट जानवर है और मैं आदमी। जनाब ने आदमी होने का दावा तो फरमाया, लेकिन वाकईतन आदमी कहते किसको है? यही मसला है कि जिस वक्त आपके साथ, और यही आपको गौर करना कि आदमी कहते किसको। जब ये तस्लीम कर लिया कि आदमी मखलूकात के अंदर जितनी भी मखलूक है दुनिया की, उसमें सबसे ज्यादा अफजल जो है, सबसे ज्यादा ऊंचे स्टेज के ऊपर जो है, उसको इंसान कहते हैं। क्या कोई बड़ा छोटे के सामने झुका करता है या छोटा बड़े के सामने झुका करता है? जरा गौर। छोटा बड़े के सामने झुकता है या बड़ा छोटे के सामने झुकता? दुनिया का उसूल है, आलम तस्लीम करेगा कि छोटा हमेशा बड़े के सामने झुका करता। इसलिए सारी कायनात को चाहिए कि इंसान के सामने झुके, इंसान के सामने झुके। इंसान अगर कायनात के सामने झुका तो मालूम हुआ तो वो इंसान नहीं है, इंसानियत के दर्जे से गिर गया। इंसान अगर इंसान होते हुए अपने से नीचे के सामने झुक नहीं सकता। जब तुमने ये तस्लीम कर लिया कि हम बहैसियत इंसान के जानवरों से बेहतर हैं, तो हम जानवर के सामने सर नहीं झुका सकते। जानवर को चाहिए कि हमारे सामने सर झुकाए। अगर हम दरख्त से बेहतर नहीं कि हमारे सामने सर झुकाए, हमारा काम ये नहीं है कि हम दरख्त के सामने सर झुकाए। पत्थर को चाहिए कि हमारे सामने सर झुकाए, हमारा ये काम नहीं है कि हम पत्थर के सामने सर झुकाए। जब आपने इस थियरी को तस्लीम कर लिया और आपकी कॉमन सेंस में, आपकी मामूली बुद्धि में, मामूली अक्ल में ये बात आ गई कि छोटा बड़े के सामने झुका करता है, बड़ा छोटे के सामने झुका नहीं करता है। हम पत्थर के सामने झुकने के लिए नहीं बने हैं, हम दरख्तों के सामने झुकने के लिए नहीं बने हैं, हम जानवरों के सामने झुकने के लिए नहीं बने हैं। और जानवर तो जानवर, हम किसी आदमी के सामने भी झुकने के लिए नहीं बने हैं, हम अपने से ऊपर के सामने झुकने के लिए। हमसे ऊपर कौन? इसके सामने हम झुके। अगर हम उसके सामने झुके जो हमसे ऊपर है, तब तो हम इंसान कहलाने के मुस्तहक, और अगर हम उसके सामने झुके जो हमसे नीचा है, तो हम इंसान कहलाने के मुस्तहक। समझ में आ गई थी? दिमाग में बैठ गया नुक्ता?
اگر یہ دماغ میں نقطہ بیٹھ جائے تو اب آؤ اور سمجھو اور دونوں معنی کو ملا لو. ایک طرف عقلی پہلو سے تم کو میں نے سمجھایا کہ انسان وہ ہے, سائنٹیفک پہلو سے تم کو بتایا کہ ڈاکٹر ڈارون بھی تسلیم کرتا ہے کہ انسان سب سے اونچا ہے. اگر انسان سب سے اونچا ہے تو اپنے سے نیچے کی ریت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا, اس کی اطاعت نہیں کر سکتا, اس کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا. دینیات کے پہلو سے بھی آپ کو سمجھایا کہ انسان سب سے سپیریئر ہے, سب سے اونچا ہے, تو اس کے سامنے عالم کو جھکنا چاہیے, وہ عالم کے سامنے جھکنے بھی نہیں بنا. آؤ اس پرنسپل کو, اس اصول کو سامنے لیتے ہوئے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں دوسرا کہ مسلم کسے کہتے ہیں. مسلم اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کے سامنے نہ جھکے. مسلم اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کا کہنا نہ مانے. مسلم اسے کہتے ہیں جو کسی جانور کے سامنے نہ جھکے. مسلم اسے کہتے ہیں جو درختوں کے سامنے نہ جھکے, جو پتھروں کے سامنے نہ جھکے, جو دنیا کائنات کے کسی ذرے کے سامنے نہ جھکے, کسی بڑے سے بڑے پہاڑ کے سامنے نہ جھکے. مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنے سے بڑے کے سامنے جھکے, اور اپنے سے بڑا کون, وہ خالق عالم ہے جل جلالہ عما نوالہ. مسلم کسے کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکے. انسان کسے کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکے. اللہ کے سامنے جھکنے والے کا نام انسان, اور اللہ کے سامنے جھکنے والے کا نام مسلمان. تعریف مسلمان کے لیے, مسلمان کے معنی مسلم. اب آؤ ہم بتاتے ہیں ہر چیز کو اسٹینڈرڈ سے پہچانا جاتا ہو, ہر چیز کو معیار سے اور کسوٹی سے پہچانا جاتا ہو. آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب اگر یہ معنی آپ کر رہے ہیں انسان کے, کہ انسان اسے کہتے ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے سوائے رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے, اور انسان اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ جھک جائے, جانور بھی اس کے سامنے جھکے, درخت بھی اس کے سامنے جھکے, پتھر بھی اس کے سامنے جھکے, سورج بھی اس کے سامنے جھکے, چاند بھی اس کے سامنے جھکے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے جھکے, اس کو انسان کہتے ہیں. تو آؤ میں تمہیں انسانیت کا ماڈل بتاتا ہوں, انسانیت کی کسوٹی بتاتا ہوں, انسانیت کا نمونہ بتاتا ہوں کہ انسان کسے کہتے ہیں. اپنی زبان میں نہ کہوں گا, رب العالمین کی زبان میں کہوں گا. وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان رحمت فرمانے والا, محض اپنی رحمت سے پیدا فرماتا ہے عالم کائنات, محض اپنی رحمت سے قرآن کریم سکھاتا ہے. کس کو سکھاتا ہے؟ قرآن. خلق الانسان, پیدا کیا اس اللہ نے انسان کو, علمہ البیان, سکھایا اس کو بیان, سکھایا اس کو بولنا. کون ہے وہ انسان؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا, اور جس کو اللہ نے بولنا بتایا, جس کو اللہ نے پڑھنا سکھایا. وہ ہے انسان جس کو رب نے یوں کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا. کون ہے انسان؟ انسان ہے ایک وجود جو عرب کے ریگستان کے اندر پیدا ہوتا ہے, آمنہ کے بطن سے ظہور میں آتا ہے, عبداللہ کی صلب سے جلوگر ہوتا ہے, قریش کے خاندان کے اندر جلوہ نما ہوتا ہے. وہ ہے ایک انسان جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں محمد الرسول اللہ انسان ہے. اللہ کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, فرما دیجیے یا رسول اللہ کہ میں تو بشر ہوں, بشر ہوں, انسان ہوں, انسان ہوں. کیسا انسان؟ اب آؤ کسوٹی بتائیے تم کو, کسوٹی بتائیے تم کہ انسان کسے کہتے ہیں. محمد رسول اللہ کو انسان کہتے ہیں. پہلے دعوے کے مطابق یہ بتا دوں کہ محمد رسول اللہ کا سر کسی کے سامنے نہیں جھک رہا ہے. دوسری طرف یہ بتا دوں کہ سارے عالم کا سر محمد رسول اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. تب تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں انسان کسے کہتے ہیں. آؤ پہلی یہ چیز بتا دوں کہ ساری کائنات کا سر محمد رسول اللہ کے سامنے جھک رہا. ایک واقعہ بتا دوں. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسنوی میں ذکر فرمایا, فارسی جاننے والے تو اپنا فیض سے ہوتے جاتے ہیں, پھر بھی روحانی کلمات ہیں حضرت جلال الدین رومی کو ان کو عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ
انسان بودے فلسفہ بتا رہا ہوں کہ گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و ابو جہل خود یکساں بودے. اگر صورت ہی کے اوپر آدمی ہونے کا دار و مدار ہوتا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں آدمی کہلاتے ہیں. اس بات سے کہ وہ بھی قریش کا ایک فرد، آپ بھی قریش کے ایک فرد، وہ بھی اسی خاندان کا، آپ بھی اسی خاندان کے، وہی عربی خون ان میں، وہی عربی خون ان میں، وہی مکے کا رہنے والا وہ، وہی مکے کے رہنے والے. آؤ ویسے ہی ماں باپ کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا، ویسے ہی ماں باپ کے ذریعے سے آپ پیدا ہوئے. دیکھنے والے یوں ہی کہتے ہیں اور کہنے والے یوں ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. اجی یہ کیسے رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں جیسے ہم آدمی، ایسے ہی وہ بھی آدمی، ہم میں ان میں فرق ہی کیا ہے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر صورتی کے اوپر آدمی ہونے کا دعویدار ہوتا تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں ظاہری طور پر آدمی ہی آدمی کی صورت میں دکھائی دیتے، لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق کیا فرق ہے؟ کتنا پیارا فرق، نازک فرق بتا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں آؤ دیکھو ہم تمہیں دکھائیں کہ احمد و ابو جہل دل بتخانہ رب. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں کے دونوں بتخانے میں جاتے ہیں. یہ بتخانہ کون سا ہے؟ کوئی چرچ نہیں ہے جس میں سینٹ میری اور سینٹ جیسس کا بت رکھا ہوا. یہ بتخانہ کوئی بنارس یا اجودھیا کا مندر نہیں ہے کہ جہاں بہت سی مورتیں رکھی ہوئی. یہ بتخانہ وہ بتخانہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے دنیا کے پردے کے اوپر بنایا تھا. کعبہ اس کے چاروں طرف 360 مورتیں رکھی ہوئی. فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں اس بتخانے میں جاتے ہیں، مکے کے بتخانے میں، کعبے کے بتخانے میں. محمد مصطفیٰ بھی جا رہے ہیں اور ابو جہل بھی جا رہا، دونوں جاتے ہیں، مگر دونوں کے جانے جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھو کیا فرق ہے کہ او در آید